خداوند یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس وقت کے لیے جو اس نے آپ کی اور میری زندگیوں میں بخشا، تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے کچھ سیکھ سکیں اور یہ کلام آپ کے لیے اور میرے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ عزیزو، آج میں اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے ایک بات پر غور کر رہا تھا۔ اس دنیا میں ہر ایک انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے اور ہم اس مزاج میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ قوموں کا کچھ مزاج ہوتا ہے، خاندانوں کا کچھ مزاج ہوتا ہے۔ مسیحی زندگی میں، روحانی زندگی میں خدا کے خادم ہمیں کئی دفعہ خدا کا کلام سناتے ہیں کہ مسیحی ایماندار کا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ ہم سنتے ہیں اور ہم اس سے برکت بھی پاتے ہیں۔ مسیحی زندگی میں پالوس رسول فلپیوں کے خط میں ایک بڑی خوبصورت آیت کو تحریر کرتے ہیں اور وہ خداوند یسوع مسیح کے مزاج کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے بھی اس آیت کو بہت دفعہ سنا ہوگا اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہماری زندگیاں اس کے مطابق گزریں۔ فلپیوں کے خط میں اس کے دوسرے باب میں اور اس کی 5ویں آیت میں پالوس رسول یہ تحریر کرتے ہیں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ کیسا مزاج تھا مسیح یسوع کا؟ مسیح یسوع کے مزاج میں کیا باتیں پائی جاتی تھیں؟ جب ہم ان آیات کو آگے دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی اور انسان کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں جس میں آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم خدا کے پاک کلام میں سے مزاج کی، رویے کی، طبیعت کی بات کریں گے کہ مسیح خداوند کا مزاج کیسا تھا۔ پالوس مجھے اور آپ کو، تمام ایمانداروں کو، فلپس کی کلیسیا کو، ہر ایک کو کہتے ہیں کہ اگر تم ایماندار ہو تو تمہارا مزاج ایسا ہونا چاہیے جیسا خداوند یسوع المسیح خدا کے بیٹے کا، نجات دہندے کا مزاج تھا۔ خدا کے پاک کلام میں سے جو حوالہ ہم نے پڑھا، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے مزاج میں کیا خوبصورت چیزیں تھیں۔ میں نے اپنے نوٹس میں ان کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اس میں کوئی پہلا، دوسرا، تیسرا نہیں، میں نے ترتیب دینے کے لیے نہیں بلکہ نوٹس کو لکھنے کے لیے ان کو اس طرح لکھا ہے۔ سب سے پہلے وہ خدا کی صورت پر تھا۔ دوسری بات، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا مزاج ہے کہ وہ خدا کی صورت پر تھا۔ وہ چاہتا تو ہر ایک کام کر سکتا تھا۔ وہ جب حکم دیتا ہے تو طوفان رک جاتے ہیں، وہ جب حکم دیتا ہے تو لنگڑے چل پڑتے ہیں، وہ جب حکم دیتا ہے تو اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ جب حکم دیتا ہے لوگ شفا پاتے ہیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اس نے خادم کی صورت اختیار کی، انسان کے مشابہ ہو گیا۔ خدا خود انسان کی صورت میں دنیا میں مجسم ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا، چھوٹا کر دیا، اور چوتھی بات، اپنے آپ کو فرمانبردار کر دیا۔ جب میں اس
حوالہ کو آگے پڑھتا ہوں تو لکھا ہے کہ خدا نے بھی اس کے نام کو سربلند کیا اور اس کو وہ اعلیٰ نام بخشا جو سب ناموں سے بڑا ہے، جو سب ناموں سے اونچا ہے، اور ہر ایک گھٹنا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا ہو وہ اس کے سامنے جھکے، اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہاللیلویہ۔ مسیح خداوند کا مزاج آج کے ایماندار کی زندگی کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں صحیح معنوں میں مسیحی جانے تو ہمارا مزاج مسیح خداوند جیسا ہونا چاہیے۔ خدا کے پاک کلام میں ہمیں پالوس رسول کے علاوہ اور بھی شاگردوں کی اور رسولوں کی تعلیم ملتی ہے جو خدا کے بیٹے ہمارے نجات دہندہ کے مزاج کی بات کرتی ہے۔ مثال کے طور پر پطرس اپنے پہلے خط کے دوسرے باب میں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ گالی کھا کر گالی نہ دیتا تھا، وہ دکھ پا کر دھمکاتا نہ تھا۔ یہ میرے مسیح کا مزاج ہے، اور رسول تعلیم دیتے ہیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل اس کے 11ویں باب میں اپنے مزاج کی تعلیم دیتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، شاگردوں کو ان کی تربیت کرتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں کہ میرا جوا اپنے اوپر لے لو اور مجھ سے سیکھو۔ کیا سیکھو؟ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں۔ حلیم ہونا، دل کا فروتن ہونا بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنا مزاج خدا کی طرح کرنا چاہتے ہیں، ہم حلیم تو ہو جاتے ہیں لیکن دل کے فروتن نہیں ہوتے، اور کئی دفعہ ہم دل کے فروتن تو ہوتے ہیں لیکن ہماری زبان حلیم نہیں ہوتی۔ مسیح خداوند کہتے ہیں مجھ سے سیکھو، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں۔ مسیح خداوند اپنی زندگی میں جو تعلیم دیتے صرف تھیوری ہی نہیں پڑھاتے تھے، صرف تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ پریکٹیکلی میرا خدا اس کو کر کے بھی دکھاتا رہا ہے۔ لوکا کی انجیل ایک واقعہ کو بیان کرتی ہے۔ ایک شخص میرے خدا کے پاس آ گیا، میرے نجات دہندہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں۔ ایماندار کا اپنی زندگی میں یہ شوق رکھنا، یہ خیال کرنا، مسیح کے ساتھ چلنا، مسیح کے پیچھے چلنا بہت خوبصورت عمل ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کو جواب دیتے ہیں کہ لومڑیوں کے تو بٹ ہوتے ہیں لیکن ابن آدم کے سر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ ابن آدم نے اپنے آپ کو پست کر دیا ہوا ہے، اور یہ بات صرف کہنے کے لیے ہی نہیں، لوکا کی انجیل اس بات کو بیان بھی کرتی ہے کہ مسیح خداوند جب ہیکل میں جاتے، لوگ ان کو بٹھاتے، لوگ کہتے کہ استاد آج آپ آئے ہیں، آج آپ ہمیں تعلیم دیں، لیکن جب رات ہو جاتی تو میرا خدا ایک پہاڑ پر چلا جاتا، اور یہ پہاڑ زیتون کا پہاڑ تھا۔ وہ وہاں پر ہی رات گزارتا، اس کے شاگرد بھی اس کے آس پاس بیٹھے ہوتے۔ مسیح خداوند نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو پست کر دیا تھا، اپنے آپ کو چھوٹا بنایا تھا، خادم کی صورت اختیار کی ہوئی تھی۔ آج میرا اور آپ کا مزاج بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسیحی گھرانوں، خاندانوں، مسیحی فیملیز اور مسیحی فیملی کلچر میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ ہم خاندانی طور پر معاشرے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم روحانی طور پر کلیسیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیزو، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مزاج
خداوند یسوع المسیح کی طرح کر لیں، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ خاندانی طور پر ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب ایک دوسری دنیا کے لوگ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آدم سے نوح تک ایک دنیا تھی، اور خدا نے اس دنیا کو پانی کے طوفان سے غرق کر دیا۔ صرف نوح اور اس کی ساتھ اس کے 2 بیٹے، اس کی 2 بہویں اور اس کی بیوی بچی، اور خدا نے وہاں سے ایک نسل کو تیار کیا۔ جب میں کلام کی روشنی میں اس خاندان کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مزاج پر بہت کام کیا ہے۔ خدا، جس کو خدا نے راست باز قرار دیا، خدا نے اس کو حکم دیا کہ تو ایک کشتی بنا، اور جب اس نے وہ کشتی بنائی تو اس کی بیوی کا مزاج اپنے شوہر کے ساتھ تھا، اس نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے تابع کر لیا۔ میں جب نوح کی بیوی کے مزاج کو دیکھتا ہوں، بڑا خوبصورت مزاج ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے سوال نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے اور اپنے شوہر کے تابع کر کے اس کے ساتھ متفق ہو گئی۔ نوح کے بیٹے، نوح کی بہویں، یہ پورا خاندان ایک ایسا مزاج رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیا ہے، خدا کی فرمانبرداری میں چلے گئے ہیں اور کشتی کو بنانا شروع کر دیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ان کے سامنے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ لوگ نوح سے پوچھتے ہوں گے، بھئی تم نے اپنے خاندان کو کس کام پر لگا دیا ہے؟ لیکن نوح دنیا کی فکر نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے تابع رکھتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خدا نے نوح کی زندگی کو بچایا، بابرکت کیا، اور دنیا میں آج اس کے 3 بیٹوں کی نسل ہی قائم ہے۔ نوح کی نسل سے ہی ایمان کے بانی اور ایمان کے باپ ابراہیم پیدا ہوئے۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوئے، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے۔ ان 3 لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کیا، اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری۔ یہ 3 شخص امیر لوگ تھے، مال و دولت بہت تھا ان کے پاس، تب بھی انہوں نے اپنی زندگیاں خیموں میں گزاری، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پست کر دیا تھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا تھا، اپنے آپ کو فرمانبردار کر دیا تھا، اور اس مزاج نے ان کی زندگیوں کو بابرکت بنایا۔ میرا خداوند پہاڑی آواز میں ایسے ہی مزاج کے لوگوں کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 3 آیت میں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، مسیح خداوند نے شاگردوں کو اور بھیڑ کو تعلیم دیتے ہوئے کہا، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہوگی۔ وہ لوگ مبارک ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دل کا غریب کر لیا ہے۔ وہ لوگ مبارک ہیں جنہوں نے اپنے مزاج کو غریب جیسا مزاج کر دیا ہے۔ وہ غریب ہیں نہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیا ہے، پست کر دیا ہے، چھوٹا کر لیا ہے، خالی کر دیا ہے، اور خادم کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ روپے پیسے میں غریب نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اسپرٹ میں، روحانی طور پر لوگوں کے سامنے خادم کی صورت اختیار کرتے ہوئے خالی اور چھوٹا بنایا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ مبارک ہیں، کیونکہ یہ لوگ آسمان کی بادشاہی کو دیکھیں گے۔ آج ایماندار چاہتا ہے کہ اس زندگی کے بعد جب وہ ابدی زندگی میں جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے
آسمان کی بادشاہی میں اپنے خداوند یسوع المسیح کے ساتھ رہے۔ تو عزیزو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آج ہمیں اپنے مزاج پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا بھی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا، خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، پست کر دیا، اور خدا کے اپنے آپ کو خدا کے فرمانبردار کر دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر ترقی کریں تو ہمیں بھی اپنا مزاج مسیح خداوند کی طرح کرنا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں تاکہ آپ کی اور میری زندگی سے مسیح کا مزاج نظر آئے۔ قدوس مہربان جلالی آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں تیرے اس الہی کلام کے لیے جو ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے، جو ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ خداوند، میں اپنے آپ کو خاک اور راکھ کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو پست اور چھوٹا کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں تاکہ خداوند میرے اندر سے تیرا جلال، تیرا مزاج دنیا کے لیے نظر آئے، اور دنیا اس سے برکت پائے، اور وہ تجھے جانے اور ہماری زندگیاں تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنے۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے خداوند یسوع المسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔